اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت اور پروردگار متعال کے مخصوص مہینے میں پروردگار متعال کے وی آئی پی مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار متعال کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی وقت پروردگار متعال کا حمد بجا لاتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ غفلت کے غبار کو ہم اپنے سینے سے، اپنے دل سے دور کریں اور اس کلام کی جانب متوجہ ہوں کہ جو ہمارے رہنماؤں کا کلام ہے، اہل بیت علیہم السلام کا کلام ہے، اور کوشش کریں کہ اس کلام کے ذریعے، اہل بیت علیہم السلام کے ڈائریکٹ ہدایت کے ذریعے ہم اپنے رشتے کو پروردگار متعال سے جوڑیں۔ امید ہے کہ پروردگار متعال ہم سے اس قلیل محنت کو، اس قلیل عبادت کو قبول فرمائے گا اور اس کے بدلے میں ہمیں اور ہماری نسلوں کو قرآن و اہل بیت علیہم السلام کے خادموں میں سے قرار دے گا۔ امید ہے کہ ہم ان میں شامل نہیں ہوں گے جن کے خلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ پروردگارہ یہ میرے اہل بیت کے کلام سے غافل ہو گئے، انہیں اہل بیت کے، میرے خاندان کے کلام سے سروکار نہیں تھا، ان کے نام پر جو کچھ کوئی بھی کہہ دے وہ اسے سن لیتے تھے، لیکن اگر غافل رہے تو وہ اس کلام سے یا اس شکایت میں شامل نہ رہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن فرمائیں گے کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پروردگارہ میری قوم نے اس قرآن سے ہجرت اختیار کر لی۔ جس طرح خوشی سے لوگ کینیڈا جاتے تھے، خوشی سے لوگ امریکہ جاتے تھے، خوشی سے دوسرے ملکوں میں جاتے تھے، اسی طرح انہوں نے خوشی سے قرآن مجید سے بھی ہجرت کر لی اور ہر اس دوسری چیز سے پناہ لیا جو کہ اس کے سوا کچھ اور تھا، اور اگر توجہ نہیں کی، اگر پناہ نہیں مانگی تو قرآن مجید پر توجہ نہیں کی اور اس کی ہدایت کی پناہ حاصل نہیں کی۔ پروردگار متعال ہمیں ان میں سے قرار نہ دے۔ عزیزان گرامی، شرح و ترجمہ دعا ابو حمزہ اسماعیلی کے سلسلے میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور کچھ مزید وضاحت درکار ہے ان کلمات کے حوالے سے جو ہم نے دعا کے پچھلے لیکچر میں جن کو مطالعہ کیا۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار متعال کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور پکارتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان جملات سے: یا حبیب من تحبب الیک، اے دوست اس کے جو تیری طرف اظہار دوستی کرتا ہے، یا قرۃ عین من لاذ بک، اے نور عین، اے آنکھوں کی ٹھنڈک اس کی کہ جو تجھ سے پناہ مانگی، یعنی تیری پناہ میں آنا چاہے، وانقطع الیک، اور تیرے سوا ہر دوسری چیز سے انقطاع حاصل کرے۔ عزیزان گرامی، انقطاع کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، اگر یاد ہو تو مناجات شعبانیہ میں بھی ہم نے مطالعہ کیا کہ حبلی کمال الانقطاع الیک، پروردگارہ مجھے کمال انقطاع عطا فرما، تیری جانب میں ہر چیز سے کٹ کے بس تیری جانب آ جاؤں اور تیرا ہو جاؤں، تیرے سوا مجھے کسی سے کسی قسم کی ایسوسیشن نہ ہو، قطع کر دینا یعنی رشتے کو کاٹ دینا۔ اور اس پر ہم نے تفصیلی طور پر جائزہ لیا کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کے اور دوسری مخلوقات کے حوالے سے بالکل ہم بے خبر ہو جائیں، بے توجہ ہو جائیں، اور ہمیں کسی کی فکر ہی نہ رہے کہ وہ جئیں، وہ مریں، وہ خوشی سے رہ رہے ہوں، وہ افسوس سے رہ رہے ہوں، وہ ہماری وجہ سے پریشان ہو یا وہ خوش ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہو، ہم صرف یہ کہیں کہ اللہ ہی اللہ، یا نہیں، اس کا کچھ اور مطلب ہے۔ اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کو اپنے رشتوں کا، اپنے ریلیشنز کا، اپنی ایسوسیشنز کا، اپنے لگاؤ کا مرکز قرار دینا، اور کسی چیز سے بھی اگر لگاؤ رکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر رکھیں، کسی چیز سے بھی اگر دشمنی اور نفرت ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاطر ہو۔ اور اس کا مطلب ہے کمال الانقطاع الیک، یعنی کسی چیز کو پروردگار متعال کے بغیر ہم کنسیڈر نہ کریں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وانقطع الیک، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسری چیزوں کو دیکھنا ہی چھوڑ دیں؟ عزیزان گرامی، یہاں پر دل کی آنکھوں کی بات ہو رہی ہے، اور دل کی آنکھوں میں اور ظاہری آنکھوں میں ایک فرق ہے۔ ظاہری آنکھوں کو اگر بند کر دیا جائے تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن دل کی آنکھوں کو بند کرنا ممکن نہیں ہے۔ پس اگر دل کی آنکھوں نے تربیت حاصل نہ کی ہو ان چیزوں کو دیکھنے کی یا ان زوایا سے دیکھنے کی کہ جن زوایا سے نورانی تصویر نظر آتی ہے، اس جہت سے دیکھنے کی تربیت حاصل نہ کی ہو جس جہت سے نور نظر آتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی دل کی آنکھوں کو بند کر سکیں۔ پھر ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے
سوائے اس کے کہ ہم چیزوں کو ایک ظلمانی جہت سے دیکھیں. لہٰذا دل کی آنکھوں سے دیکھنے میں تبدیلی کے لیے دل کے تربیت کی ضرورت ہے، اور دل کی تربیت سوائے اہل بیت علیہ السلام کے کلمات سے، سوائے قرآن مجید سے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم صحبتی اختیار نہیں کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گفتگو میں نہ بیٹھیں، بار بار اس سے ہم انسیت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، جب تک ہم اہل بیت علیہ السلام کی گفتگو میں بار بار نہ بیٹھیں، بار بار اس سے انسیت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، تب تک ہمارے دل کی تربیت نہیں ہو سکتی. اور جب ہمارا دل تربیت یافتہ نہیں ہوگا، ہدایت یافتہ نہیں ہوگا، تو ممکن نہیں ہے کہ ظلمانی پہلو کے سوا ہمیں کوئی اور پہلو نظر آئے. بہت سارے ہمارے زندگی کے مسائل، بہت سارے ہماری زندگی کی مشکلات صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم ایک ظلمانی پہلو سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم نورانی پہلو سے دیکھیں تو ہمیں اچھائی اور بھلے کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آئے. دیکھیں امام علیہ السلام دعا کے پچھلے حصے میں فرماتے ہیں کہ پروردگارا، کیا میں ان عظیم امتحانات کا شکر ادا کروں کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے برتری دی اور شائستگی عطا فرمائی. اب یہی امتحانات جب ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر مصیبت اور ہر بلا امتحان ہے، لیکن ہر مصیبت اور ہر بلا میں امتحان کا ایسپیکٹ ضرور ہے. یعنی پروردگار متعال یہ ضرور دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کس طرح اس کی جانب ریاکٹ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ مشکل اور یہ پرابلم ہماری اپنی وجہ سے ایجاد ہوئی ہو. مثلا حضرت یونس علیہ السلام بطن حوت میں، مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے. اب ضرور یہ ان کے اپنے کام کی وجہ سے تھا، لیکن یہ ایک جہت سے امتحان بھی تھا کہ اب جب پھنس گئے تو کیا کرتے ہیں؟ پروردگار متعال سے نا امید ہو جاتے ہیں، پروردگار متعال کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں، اپنے خود کے کیے سے غافل رہتے ہیں، یا نہیں اپنے کیے کو ریئلائز کرتے ہیں اور اس کے مقابل میں پروردگار متعال کی حمد و ثنا بجا لیتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بس بہت سارے ہمارے لائف میں جو ڈیفیکلٹ ٹائمز آتے ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، یا تو وہ مکمل طور پر امتحان ہوتا ہے، یا تو اس کے اندر ایک امتحان کا بڑا ایسپیکٹ ہوتا ہے. اب امتحان کے بعد انسان کو کیا ملتا ہے سر گرامی؟ امتحان کے بعد انسان کو پختگی ملتی ہے، شائستگی ملتی ہے، انسان کو مزاج کی سٹیبلٹی ملتی ہے، انسان کو حکمت نصیب ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں جس نے بھی اپنی زندگی مشقتوں میں اور تکلیفوں میں گزاری، متوجہ رہتے ہوئے، یہ نہ کہ غفلت میں گزار دی ہو، تو اس کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی حکمت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ چیزوں کو دوسری نگاہ سے دیکھ سکتا ہے، اور وہ ہر چیز کا روحانی پہلو زیادہ بہتر طریقے سے درک کرتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے زندگی میں سختیاں اور مشقتیں نہیں گزاری ہوتی ہیں. یہ پروردگار متعال کا انعام ہے جو ہمیں سختیوں کو اور امتحانات کو کامیابی سے گزارنے کے بعد ہمیں ملتا ہے. لیکن ہم کس طرح ان مشقتوں کو اور تکلیفوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اکثر ہمارے دیکھنے کا زاویہ ایک ظلمانی زاویہ ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مصیبت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بلا ہے اور اس کے اندر کوئی خیر نہیں. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو رحمانی زاویے سے دیکھیں، خداوند متعال کو مرکز بنا کر دیکھیں، اور اس پہلو سے دیکھیں کہ جس پہلو سے جب ہمارے لیے مشکلات اور مسائل پیش آئیں تو ہم پروردگار متعال کی جانب مزید کمال حاصل کریں، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کی آنکھوں کو شفا دیں. عزیزان گرامی، دل کی آنکھوں کی تربیت، دل کی آنکھوں کا شفا، دل کے اوپر سے غبار کو دور کرنا لازمی ہے. اور دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بشارت ہو، مبارک ہو کہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے ایک موعظہ آ گیا، ایک نصیحت آ گئی. نصیحت کو سننا ہوتا ہے عزیزان گرامی. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے اندر بیماریوں کی شفا ہے. وَهُدًى، وہ ہدایت ہے. وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کے لیے رحمت ہے. عزیزان گرامی، یہ کلام کا اثر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ دوائی ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ نسخہ ہے، فرمایا یہ شفا ہے. یعنی جب تم اپنے آپ کو اس کلام سے مانوس کرو گے، جب میرے خالص بندوں کے کلام سے اپنے آپ کو مانوس کرو گے، جب میرے کلام سے اپنے آپ کو مانوس کرو گے، اہل بیت علیہ السلام کا کلام قرآن مجید کی تفسیر ہے، ہر جہت سے وہ قرآن مجید کی وضاحت کو ہمارے لیے بیان کرتا ہے. اس کلمات سے جب اپنی زندگی کو منور کرو گے، ان سے جب مانوس رہو گے، تو تمہیں کمال الانقطاع حاصل ہوگا، یا تمہیں یہ توفیق ملے گی کہ دوسروں سے کٹ کے صرف اور صرف میرے ہو جاؤ، اور مجھے محور میں رکھتے ہوئے، مجھے مرکز میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے
مسائل کو دیکھو. یہ ہے مختصر گفتگو اس فقرے کے حوالے سے کہ اس میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا قرۃ عین من لاذ بک، اے آنکھوں کی ٹھنڈک اس کی جو تجھ سے پناہ لے، وانقطع الیک، اور ہر چیز سے کٹ کے تیرا ہو جائے. اور یہ حاصل نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ ہم اپنے دل کی تربیت کریں، اور وہ تربیت گفتار اہل بیت اور گفتار قرآنی کے ذریعے ہوتی. اب ہم پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ انتل محسن، پروردگار تو محسن ہے، تو وہ ہے جو احسان کرتا ہے، تو وہ ہے جو احسان کے ذریعے اپنے بندوں سے برتاؤ کرتا ہے. وَنَحْنُ الْمُسِیئُونَ، اور ہم وہ ہیں کہ جو گنہگار ہیں اور جن کا نام اعمال سیاہ ہے. ذرا گرامی یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک عبارت آپ کی خدمت میں پڑھ کر پھر اس سوال کو پیش کرتا ہوں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سمجھیں. فَتَجَاوَزْ يَا رَبِّ عَنْ قَبِيحِ مَا عِنْدَنَا بِجَمِيلِ مَا عِنْدَكَ، پروردگارہ پس تو اپنی تمام اچھی اور عظیم صفات کے بنا پر ہماری تمام برائیوں کو معاف فرما دے. یعنی اگر ہم برے ہیں تو اچھا ہے، اگر ہمارے نامہ اعمال برے ہو چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں، قبیح ہو چکے ہیں، تو تیرے پاس تو سوائے جمیل کے، سوائے اچھائی کے اور کچھ ہے ہی نہیں. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر عزیزان گرامی مفاہیم بار بار تکرار ہو رہے ہیں، مختلف جملات میں ہم یہی پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے، ہم پر احسان فرما، تو محسن ہے. تو اس تکرار کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کوئی حکمت ہے اس تکرار میں؟ کیا یہ تکرار ضروری ہے؟ سب سے پہلے عزیزان گرامی یہ یاد رکھیں کہ امام علیہ السلام پروردگار متعال کے بارگاہ میں گفتگو اور مناجات فرما رہے ہیں. اب گفتگو اور مناجات میں کسی کے ساتھ آپ کی جو مرضی آتی ہے آپ اس کو تکرار کریں، اور جو چیز آپ کو دل نہ چاہے اس کو تکرار نہ کریں. تو یہ امام علیہ السلام کی ایک تو اپنی مرضی ہے کہ وہ پروردگار متعال سے گفتگو فرما رہے ہیں. اگر انہیں دل کر رہا ہے کہ کوئی مفہوم کو، کسی کانسیپٹ کو بار بار تکرار کریں، مختلف الفاظ میں بیان کریں، تو یہ ان کی چوائس ہے، یہ ان کو اچھا لگتا ہے اور وہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ کچھ بینیفٹس اور کچھ فائدوں کو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کرو، بار بار تذکرہ کرو، پس یاد دہانی کرنا اور تذکرہ کرنا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے. ذرا گرامی زیادہ دیر نہیں لگتی کہ ہم نے جو کہا ہوتا ہے پروردگار متعال کی بارگاہ میں ہم بھول جاتے ہیں. اسی لیے ذکر کا کانسیپٹ ہے یہ، جو ہم ایک ذکر کو بار بار دہراتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یا تسبیحات اربعہ کو 4 دفعہ ہم پڑھتے ہیں، یا مختلف اذکار کو ہم خود ویسے ہی سبحان اللہ کا ذکر پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ ریمائنڈر ہے، یہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے، بار بار ہمیں توجہ دلاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. تو اسی طرح سے یہ دعا کے اندر کنسیپچول ریمائنڈرز ہیں، یعنی مفاہیم کو بار بار مختلف طریقوں سے مختلف جملات میں بیان کر کے ہماری یادآوری ہوتی ہے پروردگار متعال کے محسن ہونے کی، ہمیں یادآوری ہوتی ہے، ہمارے گنہگار ہونے کی ہمیں بار بار یادآوری ہوتی. ہو سکتا ہے عزیزان گرامی تکرار کا ایک اہم فلسفہ یہ بھی ہو کہ ہم بھول نہ جائیں کہ کس کے بارگاہ میں اور کس سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ وہی ہے کہ جو انت المحسن ونحن المسیئون، یہ وہی ہے کہ جو محسن ہے، جو احسان کرتا ہے، اور ہم وہی ہے کہ جو مسیء ہیں، اور سوائے برائی کے ہماری جانب سے اور کچھ صادر نہیں ہوتا. اب عزیزان گرامی دعا کے اگلے جملات میں بھی ایک نیا انداز گفتگو، ایک نیا طریقہ ہے گفتگو کرنے کا. کہتے ہیں پروردگار متعال کے بارگاہ میں، یعنی یہاں پر پہلے ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم اکنالج کرتے ہیں، اس کو ہم پہچانتے ہیں، اپنے جہالت کو سمجھتے ہیں، اپنی نادانی کا احساس کرتے ہیں. پھر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ ہاں پروردگار، اگر ہم جاہل بھی ہیں، اگر ہم نادان بھی ہیں، لیکن وَأَيُّ جَهْلٍ يَا رَبِّ لَا يَسَعُهُ جُودُكَ، پروردگار وہ کون سی جہالت ہے کہ جو تیری جود اور بخشش کے دسترس سے باہر ہو. پروردگار وہ کون سی جہالت ہے، وہ کون سی بنجر بے آب و علف زمین ہے کہ جس پر تیرے جود اور بخشش کے بادل نہ برس سکیں اور اس کو برس کر سرسبز و شاداب نہ کر سکیں. پروردگارہ اگر مجھ میں جہالت ہے تو تیرے پاس وہ جود اور بخشش ہے کہ جس کے ذریعے تو میری جہالتوں کو دور کر سکتا ہے. پھر عرض کرتے ہیں کہ او ایو زمان اطول من اناتک، پروردگارہ اے میرے معبود کون سی چیز ہے کہ جس کی دوام اور پائیداری اور جس کی عمر تیرے مہلت دینے اور صبر کرنے سے زیادہ ہو. یعنی پروردگارہ میری برائیاں، میری کمزوریاں، میرے اخلاقی مسائل جتنے بھی پائیدار ہو چکے ہوں، لیکن ان کی پائیداری اور دوام، ان کی عمر
تیری صبر اور بردباری سے کمتر ہے. یعنی پروردگارہ یقیناً تو جو صبر کرتا ہے، تو جو بردباری کرتا ہے، تو جو مجھے فوراً عذاب نہیں کرتا، مجھے مہلت دیتا ہے کہ میں اپنے آپ کی اصلاح کروں، تو ضرور اس کی وجہ سے میرے اندر تبدیلی آئے گی. ایک دن ضرور آئے گا جب مجھ میں یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی اور میں اصلاح ہو جاؤں گا. عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.